غریبی دور کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو نیلام کر دیا جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں نے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب عزت کی خاطر ہم ملک کو لٹایا کرتے تھے. عزت کی خاطر لوگوں نے ملکوں کو لٹا دیا، دولتوں کو آگ لگا دی. عزت کی خاطر آج دولت کی خاطر عزتیں لٹائی جا رہی ہیں، عزتیں لٹائی جا رہی ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں غیروں کے پاس بچت گڑھ کے واسطے. لوگوں کا کہنا یہ کہ 50% اس وقت پورا شہر تو ایک طرف، ہمارا محلہ 50% اس وبا میں ڈوبا ہوا ہے. میں نے صاحب سے کہا کہ آپ تحقیق کرو کہ کون کون سے گھر ہے، آپ مجھے ان کی لسٹ لا کر دو، میں ان کو تنہا جا کر سمجھاؤں گا کہ یہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں، عورتیں کیا کر رہی ہیں. کچھ تو رحم کھاؤ. پڑوس کا کوئی آدمی آپ کی عورت کو کچھ بول دے اور وہ دیکھ لے، بے پردگی کر لے، ڈائریکٹ گھر میں گھس آئے تو شور اور ہنگامہ ہو جاتا ہے. اور یہ اگر غیر مسلم کے ساتھ تنہا چلے جائے تو کوئی ٹینشن نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر کتنی برائیاں ہیں، کتنی برائیاں. حرام کی طرف انسان زیادہ لپکتا ہے، حرام کی طرف طبیعتیں زیادہ چلتی ہیں، تیزی سے چلتی ہیں، دوڑتی ہیں. جو لوگ صرف عورتوں کو بیاج دینے کے لیے شرط لگا رہے ہیں، انہیں اس پر کامیابی مل چکی ہے کہ عورتیں بہت جلد دل ہارتی ہیں، عورتیں بہت جلدی قسمت کا فیصلہ کر لیتی ہیں. وہ ادھر شوہر کو بھی خوش رکھے گی، ادھر بھی تعلق رکھے گی. جس کا دل کہیں اٹک جائے گا وہ اپنے بچوں کی تربیت پرورش نہیں کر سکتی، وہ بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتی ہے، وہ بچوں پر دھیان نہیں دے سکتی. پھر اگر وہ دھیان دے بھی لے تو جو لقمے اس کے پیٹ میں وہ عورت ڈال رہی ہے وہ ماں باپ مل کر ڈال رہے ہیں، تو ان لقموں سے اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں. اچھے لوگ صرف صلاح الدین ایوبی کا نام نہیں ہے، اچھا وہ بھی ہے کہ جو بڑھاپے میں کام آئے. یورپ میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو چائلڈ کیئر میں ڈال دیا کرتے تھے، اس کی پرورش کریں، بڑا ہو جائے تو دے دینا. بعد میں پھر اولڈ ایج ہوم بن گئے کہ بوڑھے جو ہو گئے ان کو وہاں بھیج دو، سینٹ ٹو اولڈ ہوم. ایک صاحب نے اپنے والد کو بھیجا تھا، اولڈ ایج ہوم کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے فون کیا کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ یور فادر از ڈیڈ، پلیز کم جسٹ، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جلد چلے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ویری سوری، بہت میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ میں آج بہت بزی ہوں، آپ سب کام نمٹا لیجئے، جو بل ہو جائے گا کفن دفن کا مجھے بتا دینا، میں پیڈ کر دوں. بچے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو آپ نے چائلڈ کیئر میں ڈال دیا تھا، اب آپ بوڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک روپیہ بھی کسی گھر میں سود کا چلا جائے تو اس سے اچھے اس کو چاہے مدرسہ پڑھا لے، قرآن یاد کرا لے، حافظ بنا لے، لیکن اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم غیر مسلموں کے درمیان جا کر ہماری عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں محلہ سنبھل جائے، ہم چاہتے ہیں حالات اچھے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں حکومت قوانین اچھے نافذ کرے. کیسے ہو سکتا ہے یہ خیال است و محال است و جنوں، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں، یہ خیال است و محال است و جنوں. کبھی آگ لگا کر ٹھنڈک نہیں آئی ہے، کبھی زہر کھا کر زندگی نہیں ملی ہے، کبھی آم کے پیڑ کو سنترے نہیں لگے ہیں، برے اعمال پر کبھی جنت کے فیصلے اور راحتوں کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں. یہ خدا کا قانون ہے کہ جو اس کو راضی کر کے رہے گا اللہ جنت سے پہلے دنیا میں جنت کے مزے دکھا دیں گے. وَنَعْمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا اور بڑا ماہر تعلیم، قانون ساز، وکیل ہو، ہم نیک اعمال کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر بہترین پاکیزہ زندگی یعنی جنت کی ہوائیں دکھا دیں گے. ہم چند وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ابھی بچت گٹ چل رہا ہے اللہ کے واسطے اس کو معذور کریں، کلوز کر، بند کر دیں، نیل کر دیجیے.
سونا گہنا زیور توڑ کر اس کو نیل کر دیجیے، اور سود کے حساب سے، سود کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ دیکھیے محلے کے محلے نیلام ہو جائیں گے۔ یہ سود وہ ہے جو ٹرک بکوا دیا کرتا ہے، ایک کے دو نہیں کروایا کرتا ہے۔ یہ آٹو بکوا دیا کرتا ہے، ایک کے دو نہیں کروایا کرتا ہے۔ گھروں پر لون اٹھایا ہے تو ایک دن یہ گھر نیلام ہو جائے گا، محلوں کے محلے نیلام ہو جائیں گے، اور اگر یہ رہ بھی گیا تو عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بچے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ 10 سال کے بعد فیوچر مسلمان کا پورا ظاہر ہو جائے گا، مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس کے لیے بے پردہ چند نظر آئی جو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے تمہارا وہ پردہ کیا ہوا، بولا کہ مرد عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ پردہ کہاں گیا، وہ حیا کہاں گئی؟ اس سے باہر نہیں آتی۔ اس سے ہر وقت خدا کو یاد رکھیں، ہر حال میں خدا کو راضی رکھیں، ہر وقت خدا سے راضی رہیں۔ اللہ نے عرش پر لکھ رکھا ہے من لم یصبر علی بلائی، جو میری بھیجی ہوئی بلاؤں اور تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، ومن لم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو پروردگار بنا لے۔ حالات نمٹنے کے لیے، حالات پر قابو پانے کے لیے خدا کے احکام سے بغاوت کا اعلان کر دینا ہے، سود میں گر جانا خدا سے بغاوت کا اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر لینا۔ اللہ کے خلاف اعلان جنگ سے باہر نہیں آتی ہے۔ جہاں رہیں وہاں خدا کو یاد رکھیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے۔ کعبے سے بت کدے سے کبھی بزم جام سے، ہم نے تجھے پکارا ہے ہر ایک مقام سے۔ ایسی بھی کچھ ایسی بھی کچھ بہاریں نظر سے گزر گئی، اب دل کانپتا ہے بہاروں کے نام سے۔ جن لوگوں نے وہ بہاریں دیکھی ہیں، میں نے وہ منظر دیکھے ہیں جس کے یہاں مہینے کی 16 لاکھ روپے پیمنٹ کی جاتی تھی۔ مہینے کی جو اپنے گھر پر اپنی کمپنی میں کام کرنے والوں کی مہینے کی 16 لاکھ روپے تنخواہ تقسیم کرتا تھا، اس کا بچہ آج دوسرے کی طرف 8,000 روپے سے کام کر رہا ہے۔ یہ سود کی نحوستیں ہیں۔ اپنے تجربات پر ہمیں یقین ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے کتنی خرابیاں ہیں، کتنی خرابی، صرف عورتوں کو سود دیا جاتا ہے۔ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے میری عورت کی جگہ پر میں آتا ہوں، گنج شہداء کے پاس، پرتواڑے میں، کبھی ادھر کبھی جنگل میں، کبھی کسی کے سنسان ویران گھر پر، کہ مردوں کی حاضری کیوں بری ہے؟ دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ ان سے کوئی شکایت نہیں، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ہماری اپنی غفلت ہے، یہ ہمارے ضرورت سے زائد عیش کے نقشے ہیں جس نے ہمیں بالکل غافل بنا دیا، بلکہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بیوی جاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہن اور ہماری بیٹی اور ہماری ماں جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں گئی غیرت؟ یعنی کوئی شرارت کے ساتھ اگر چھیڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور محبت کے ساتھ اگر بلاتا ہے تو احسان کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو ڈراتا بھی ہوں، اور میں آپ کو اللہ کی وسیع جنت کی طرف آواز بھی دیتا ہوں کہ آئیے اللہ سے توبہ کیجیے، اس کو کسی نہ کسی طرح بالکل اس سے آزاد ہو جائیے، اس کو دور کر دیجیے، اس کی بلاؤں سے اپنے اور اپنے اہل کو بچا لیجیے۔ اللہ اس تقوی کی برکت سے وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں کسی کی ذہن کی ذہنیت اور کسی کا وہم و گمان اور خیال تک بھی نہیں پہنچتا۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ لوگوں کو قدرت اور اللہ کی کبریائی سمجھ میں نہیں آتی۔ صحابی ایک جگہ پیشاب کر رہے، وہاں چوہے کا بل تھا، وہاں چوہا آیا، اس نے ایک سونے کی اشرفی ان کے پاس لا کر رکھ دی، پھر وہ اندر گیا، پھر لا کر رکھ دی، ایسی 16 یا 17 سونے کی اشرفیاں اس نے لا کر پھینکی۔ انہوں نے جمع کیا اور لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول یہ چوہے نے مجھے لا کر دیا، سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس میں ہاتھ ڈالا تھا؟ کہا نہیں، ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ کہا اسی نے لا کر دیا؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے،
اللہ اس طرح بھی انتظام کرتا ہے. بچے پیدا ہوتے تو کیسے کماتے ہیں؟ ان کے آنے سے پہلے ماؤں کی چھاتیوں میں اللہ ٹفن کا انتظام کر دیتے ہیں. جو اللہ بچوں کو پالتے ہیں، جو اللہ پرندوں کو پالتے ہیں، جو ویل شارک مچھلی کو اللہ پالتے ہیں، جو اللہ ہاتھی کے پیٹ کو پالتے ہیں، کسی قسم کی ہڑتال، کوئی آندولن، کوئی احتجاج کی نوبت نہیں آتی. وہ اللہ اگر یہ انسان پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کر بیٹھے تو گھونسلوں کی طرح انسانوں کو اللہ پال کر دکھا دیں گے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اور اگر اپنے پالنے کی ذمہ داری اپنے گھر پر ہم لے لیں، اپنے آپ پر لے لیں، اور اس طرح لیں کہ چاہے پھر دین باقی رہے، سلامت رہے یا اجڑ جائے، ہم پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کریں گے تو اللہ گھر میں بٹھا کر بھی ہماری پگڑیاں اچھال لیں گے. اللہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے رزق کے صحیح کرنے کی، ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنے کی، گھردار کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خواتین کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کی فکر اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.